الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال فی موضع آخر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام وقال في موضع آخر ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر وقال في موضع آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہم لوگ پھر ایک بابرکت نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور ہم پر احسان ہے۔ آج کا ہمارا عنوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے کچھ کومنٹس آپ حضرات کے آئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کی وضاحت کر دی جائے۔ جو سب سے زیادہ کومنٹس آئے تھے وہ یہ تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں ایک اور بابرکت نشست لگانے میں ابھی تک ناکام ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت درست نہیں تھی اور کافی دنوں سے میڈیسن لے رہا تھا میں، اور اسی طرح ذہناً ایک دباؤ سا محسوس ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے میں جسمانی لحاظ سے کمزوری کا شکار تھا، جس کی وجہ سے یہ نشستیں ہماری نہ لگ سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی بقیہ زندگی کے تمام حالات تو بیان کیے، البتہ ان کی فتوحات کا تذکرہ کیا چاہتا جو کہ بہت عام تھے۔ تو ان کے اس بیان کی ضمن میں غالباً ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان کی جو فتوحات ہیں ان کا تذکرہ ہم بعد میں چل کر کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور سوال بھی آیا کہ چونکہ محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا جو اصل پس منظر ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا، تو انشاءاللہ ہم وہ تذکرہ کریں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ کے بعد۔ پھر اس کے بعد فلسفہ شہادت کے حوالے سے بھی ایک دو عنوان مزید لیں گے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں ذرا یہ بھی وضاحت کر دی جائے۔ آج ہمارے آف لائن تو یہاں کچھ حضرات ہیں نہیں، پہلے تو کچھ نہ کچھ تعداد ہو جاتی تھی، لیکن آن لائن کل سے میں نے بلکہ پرسوں سے اشتہار لگا دیا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تعداد میں آن لائن حضرات موجود ہیں۔ جو ہمارے پہلے آف لائن حضرات یہاں آتے تھے تو انہوں نے بھی آن لائن شروع کر دیے ہیں، اور آن لائن ہی وہ سن لیتے ہیں اور اس میں پھر وہ شرکت کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آف لائن کے لیے تو پھر وقت نکالنا پڑتا ہے اور یہاں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ آن لائن تو آدمی جہاں کہیں بھی ہو آسانی ہوتی ہے، کام کاج بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں، جہاں کہیں ہو تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال تو ایسا ایسا اللہ کے فضل سے تعداد بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔
پھر احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس سے آپ ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر دی جائے۔ دیکھیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے، آخری رکوع کے اندر موجود ہے یہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ آیت مبارکہ خاص طور پہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہے۔ ان کے دور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ہیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق دے کر اور ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر اللہ نے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے۔ یعنی عیسائیت کا مذہب ہے، یہودیت کا مذہب ہے، نصرانیت کا مذہب ہے، جتنے بھی مذاہب اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک آدمی، تو ان تمام کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ اور یہ اسلام کب غالب ہوا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اس میں پھر آپ دیکھیے ایک بات کی وضاحت کی یہاں ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء کے اندر یہ بات کھل کر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ پھر جو حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے، علی المرتضیٰ کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ یعنی خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ان کا جو دین ہے وہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہو کر رہے۔ فرمایا کہ وہ دین اسلام کب غالب ہوا؟ کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو اس لحاظ سے یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اگرچہ یہ بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں اس اللہ کے یہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ طور پہاڑ پر جو ہے تشریف لے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی تھی کہ میں تمہارا اللہ ہوں، خدا ہوں، میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تکلم کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح ان کے اوپر وہی بھی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کو زمین کے اوپر ڈالو۔ تو اس طرح کے یہ جو آگے واقعے پھر جو ہے لمبا چوڑا شروع ہوتا ہے یہ، تو دراصل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائی تھی کہ میں تمہارا رب ہی، اپنا تعارف بیان کراتے ہوئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو کیا خاص نسبت جو ہے اس کو حاصل ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت انہوں نے قرآن کریم کی یہی آیت مبارکہ یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ شروع سے لے کر اس آیت مبارکہ تک پہنچے تھے۔ تو پھر کہا کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام قبول کروں۔ تو یہ خاص وہ آیت ہے کہ جہاں اس کو مکمل کرنے کے بعد عمر بن خطاب آپ وسلم کی خدمت میں گئے اور اسلام قبول کیا۔ تو اس لحاظ سے اس حوالے سے اس نسبت سے اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک ہم نے عزت حاصل نہیں کی، عزت کا سانس حاصل نہیں کیا۔ ہاں، جب عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد ہم عزت کی زندگی جینے لگے، عزت کا جینا ہم جیتے رہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے 3863 نمبر پہ۔ پھر اسی طرح اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یہ ترمذی اور مشکات دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس پر یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا اور وہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ ہم اس کی تشریح انشاءاللہ ابھی تھوڑے وقت میں جب ان کے اسلام کا ہم تذکرہ کریں گے تو تب اس کی تفصیل اور تشریح بیان کریں گے۔ اسی طرح آپ آئیں ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یہ ترمذی اور مشکات 558
صفحے کے اوپر آئی ہے یہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے عمر سے بلا آدمی کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہو۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بابرکت انسان ہیں، وہ سب سے بہتر انسان ہیں، وہ سب سے اعلیٰ انسان ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی اور پیغمبر بن کر آنا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس لائق تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجتا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان کتنی اونچی ہے۔ اب آتے ہیں شروع سے، آپ کے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کا نام عمر ہے، عمر، باپ کا نام خطاب ہے، اس لیے آپ کو عمر بن خطاب بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فاروق، یہ آپ کی کنیت ہے، یہ یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے والے، فاروق کا معنی فرق پیدا کرنا۔ ابو حفص، یہ آپ کی ابو حفص یہ آپ کا لقب ہے، یہ اور کنیت، یہ لقب آپ کا فاروق ہے، کنیت آپ کے ابو حفص ہے۔ پھر سے دیکھیں ذرا، آپ نام عمر بن خطاب ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، ہاں جو آپ کی کنیت ہے وہ ابو حفص ہے، ابو حفص آپ کی کنیت۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں پشت میں ان کا جو نسب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ 9ویں مقام پہ یا 9ویں پشت میں ایک شخص گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، اوپر میں، ان کا نام تھا کعب، کاف عین با، کعب۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ تھا جبکہ دوسرے کا نام عدی تھا۔ مرہ کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، اور جبکہ ان کا جو دوسرا بیٹا تھا جس کا نام عدی تھا، عدی کی اولاد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اوپر کی طرف ہم چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، تو 9ویں پشت میں کعب میں جا کر وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نسب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر ایک جگہ کعب پہ جا کے مل جاتا ہے۔ کعب کے 2 بیٹے مرہ اور عدی، عدی کی اولاد میں عمر بن خطاب، اور اسی طرح مرہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل سے 13 برس بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ فیل سے 13 برس بعد عمر بن خطاب کی پیدائش ہوئی ہے۔ واقعہ فیل کب ہوا؟ واقعہ فیل 570 عیسوی کے اندر واقعہ فیل پیش آئے ہیں۔ واقعہ فیل کیا ہے؟ پہلے سے بھی آپ نے شاید ممکن سن رکھا ہو۔ واقعہ فیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیدائش سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے، واقعہ فیل۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورۃ الفیل اتاری ہے اور اسی کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ بات ممکن ہے اس کو بیان نہ کرتے، مشہور ہے، معروف ہے، لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی طرح ہمارے نئے ساتھی اس میں شامل ہوئے ہیں اور عمریں بھی ذرا ان کی کم محسوس ہو رہی ہیں، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی ذرا تفصیل بیان کر دی جائے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا زمانہ تھا، یہ عبد المطلب کا زمانہ تھا، یہ کہ یمن کے اندر ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کا گھر بنایا گیا ہے اور لوگ ہر سال جاتے ہیں حج کے موقع پر اور وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ یمن کے لوگوں کے لیے میں یہاں یمن ہی کے اندر ایک عالی شان عمارت بنا دوں اور لوگ بجائے وہاں خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی اس عمارت کا یہاں پر یمن کے اندر طواف کر لیا کریں گے، تو ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی یمن سے مکہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ اس نے عالی شان عمارت بنائی، تو بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، اس کو غیرت آ گئی، غیرت آنی بھی چاہیے تھی، چنانچہ وہ گیا وہاں یمن کے اندر اور وہاں جا کر 2 روایت، ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر آگ سل گئی اور وہ عمارت کو لگی جس سے وہ عمارت خاکستر ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہاں اندر جا کر پخانہ کر دیا۔
تو اس کی وجہ سے ابرہ کو غصہ آیا اور اس نے پھر قسم کھائی کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کو جو مکہ کے اندر موجود ہے اس کو نہیں گراؤں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ 40,000 کا اس نے ایک فوج کا دستہ تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے وہ یہاں سے نکلا یمن سے، اور پھر وہ مکۃ المکرمہ کا رخ کرتے ہوئے وہاں سے چلا۔ تو راستے کے اندر بہت سارے قبائل تھے جو خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے اور احترام کرتے تھے، تو اس کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن آخر اتنے بڑے فوج کا وہ کہاں مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو وہ مقابلہ کرتے تھے لیکن مارے جاتے، یا پھر کچھ لوگ بچ جاتے تو ادھر بھاگ جاتے، بہت سے زخمی ہو جاتے، تو وہ اتنے لشکر جرار کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے اور مزاحمت ڈالتے رہے، کرتے رہے۔ تو یہ لشکر جو ہے لڑتے لڑتے یہاں مکہ کے قریب آ پہنچا اور کعبۃ اللہ کے قریب آ پہنچا، اور وہاں آ کر ابرہ نے ایک تخت لگایا اور کہا کہ ہم 1-2 دن یہاں پر رہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور خانہ کعبہ کو ہم گرا دیں گے۔ چنانچہ وہاں عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو ابرہ کے فوجیوں نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور ان کا ارادہ تھا کہ ان کو ذبح کریں اور اس کو کھا لیں۔ تو لہٰذا عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ دیکھیے یہ جو اونٹ ہیں میں آپ کے اپنے اونٹوں کے مطالبہ کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہ کے پاس گئے ہیں اور یہ تخت شاہی کے اوپر بیٹھا تھا یہ، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی اس کی کہ وہ تخت شاہی کے اوپر بیٹھا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد تعظیمت جمع تھے۔ تو جیسے اس نے عبد المطلب کو دیکھا، ان کی وجاہت کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا اور ان کے چلنے کے ڈھنگ کو دیکھا اور ان کے چہرے کو دیکھا، تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کہ بہت بڑا اپنے قوم کا سردار آ رہا ہے، تو اپنی یہ تخت سے نیچے اتر آیا اور عبد المطلب کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ تخت کے اوپر اٹھ کے اس کو بٹھایا عبد المطلب کو، اور پھر پوچھنے لگا کہ جی بتائیے کس حوالے سے آپ آئے ہیں؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بڑا عقل مند اور دانا آدمی سمجھتا تھا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، دانا آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، اور آپ آئے ہیں تو بات جب آپ نے کی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ آپ عقل مند اور دانا اور سمجھدار آدمی ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو آیا ہوں آپ کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور جس کی آپ بڑی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آپ آئے ہیں اور صرف اپنے معمولی سی چیزیں یعنی اونٹوں کا مطالبہ کرنے لگے ہیں آپ، حالانکہ خانہ کعبہ کے بات تو آپ نے کی ہی نہیں ہے۔ تو اس پر عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارے اندر سکت اور قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے لشکر جرار کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا یہ معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہاں البتہ یہ جو اونٹ ہیں ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس پر ابرہ نے کہا کہ ان کو اونٹوں کو چھوڑ دو، تو ان فوجی نے اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ تو عبد المطلب وہاں سے لے کر اپنے اونٹوں کو گئے، اپنے قبیلہ میں واپس چلے گئے اور قبیلہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، مکہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر خانہ کعبہ کے قریب آئے اور اس کے ساتھ اپنی پشت کو لگا دیا اور رو رو کر جو ہے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگے۔ چنانچہ وہ دعائیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ عبد المطلب روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر جرار کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لہٰذا تو آج اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حیران ہوں گے کیسے حفاظت فرمائی کہ جب یہ لشکر وہاں سے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا تو ابرہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، اپنے ساتھ وہ بڑے بڑے زنجیر لے کر کے آئے تھے اور ہاتھی بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے کہ ان ہاتھیوں کو جا کر خانہ کعبہ کے قریب کھڑا کر دیں گے اور پھر ان کی جو پشتی ہوں گی وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں گے اور ان کا جو منہ ہوگا یعنی ان ہاتھیوں کا تو وہ منہ دوسری جانب جو ہے کر دیں گے۔ تو اس طرح پھر وہ جو زنجیر ہوں گے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو عمارت ہے اس کے ارد گرد ڈال دیں گے اور پھر ادھر سے ہاتھیوں کے گلے کے اندر ڈال دیں گے، تو پھر اس طرح ہاتھی آگے کی طرف زور لگائیں گے تو یہ ساری عمارت جو ہے یہ گر پڑے گی ہاتھیوں کے کھینچنے کی وجہ سے۔ یہ ان کا سمجھیں کہ ایک طرح کا ان کا منصوبہ تھا۔ یہ ادھر کیا ہوا کہ اب یہ اپنے منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے، ہاتھیوں کو آگے کی طرف بڑھاتے تھے جہاں خانہ کعبہ تھا تو ہاتھی پیچھے کی طرف جاتے تھے، کہ ان کو مار مار کر آگے کی طرف کرتے تھے وہ پھر پیچھے کی طرف منہ کر لیتے تھے، یمن کی طرف چل پڑتے تھے، شام کی طرف چل پڑتے تھے، مصر کی طرف چل پڑتے تھے، بحرین وغیرہ کی طرف چل پڑتے، لیکن آگے کی طرف جہاں خانہ کعبہ تھا اس طرف منہ نہیں کرتے تھے۔ تو ادھر یہ اتنی کوششیں کر رہے تھے اور ان کو آگے کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور مار رہے تھے ان کو، تو اتنے میں دیکھا کہ جدہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو چڑیا سے ذرا بڑے تھے، تو ان کی چونچ میں اور ان کی
پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، بالکل چھوٹی سی تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں کے اندر 3 کنکریاں ایک پرندے کے پاس تھیں، اور وہ اوپر سے جو ہے آ کر ڈالتے تھے، تو چھوٹی سی کنکری اتنا بڑا کام کرتی تھی کہ جس ہاتھی کو اگر اوپر سے لگتی تھی تو نیچے سے نکل جاتی تھی، یعنی گولی کا کام کر رہی تھی وہ، اور جس آدمی کو سر کے اندر اوپر سے لگتی تھی نیچے سے نکل جاتی تھی۔ تو اس طرح سارا اس کا جو لشکر تھا ابرا کا وہ تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ابرا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے چیچک کی بیماری لگا دی تھی کہ وہ یہاں سے پھر وہ بھاگا ہے، یمن کی طرف بھاگا ہے، اور یمن کے اندر نہیں پہنچا تھا، صنعاء کے قریب ہی پہنچا تھا، راستے ہی کے اندر وہاں وہ مرا، اور اس کا سارا جسم اس کا پھٹ گیا، اور اندر کے جتنے اعضاء تھے، دل گردہ اور باقی چیزیں، وہ سارے کے سارے باہر نکلیں، اور اس طرح یہ تباہ و برباد ہو گیا یہ۔ اور جو لوگ یہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد یہاں پر مرے تھے اس کی فوجوں کے لوگ، تو اللہ تبارک و تعالی رات کو سیلاب بھیجا تو اس سرزمین کو پاک اور صاف کر دیا گیا۔ اب اس کے 1 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 571 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ واقعہ فعلی ہے، اور اس کے 13 برس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو واقعہ فیل سے متعلق جو نہیں جانتے تھے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعہ فیل سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح نبوت کے 6 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئے ہیں، نبوت کے 6 سال بعد۔ اسلام سے پہلے کہ آپ ذرا حالات دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ سادات قبیلوں کے اندر وہ شمار کیا جاتا تھا، اور شرفاء کے اندر ان کا مقام تھا اور ان کا درجہ تھا ان کا۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ قبیلہ تھا یہ سفارت کا کام سر انجام دیتا تھا اسلام سے پہلے، یہ یعنی سفارت، سفیر ہونے کا، کہیں سفیر بھیجنا ہے تو انہی کا جو قبیلہ ہوتا تھا ان میں سے کسی ایک فرد کو چن کر اس کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے سفارت کا کام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ سر انجام دیتا تھا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبوت کے 6 سال کے اندر آپ مسلمان ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ جب 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو کڑی سزائیں دیا کرتے تھے، اور شدید ترین ان کو سزائیں دیا کرتے تھے، تو جو بہت سارے واقعات وہ بھی ملتے ہیں۔ لیکن جب آپ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اتنے ہی آپ سخت تھے جتنا کہ اسلام لانے سے پہلے سخت تھے۔ اسلام سے پہلے اسلام کے دشمنی کے اندر سخت تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی محبت میں سخت تھے۔ اب آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان ہے، ان کا اسلام بخاری میں حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سیرت اور تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 6 سال میں خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ اس کا بھی میں نے پہلے پڑھا ہے ذرا اس حدیث مبارکہ کو، پھر میں نے کہا کہ ابھی چند منٹوں کے بعد ہم اس کا ذکر کرنے والے ہیں کہ اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میرے قدموں کے اندر ڈال دے۔ عمر بن ہشام سے مراد ابو جہل ہے، عمر بن خطاب سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف و قبولیت بخشا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنوں کے اندر مسلمان ہوئے، یعنی کہ مسلمان ہونے کا واقعہ دراصل یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے مکہ کے اندر دارالندوہ کے اندر میٹنگ بلائی، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہے جو قتل کر کے آئے، تو اس پر کوئی تیار نہ ہوا۔ عمر بن خطاب جری آدمی تھے تو یہ تیار ہو گئے، کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ گھر میں گئے، تلوار پھر اپنے ہاتھ کے اندر لی، اور پھر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے اس طرف یہ چل پڑے۔ راستے کے اندر ایک صحابی رسول تھے، نعمان، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان سے عمر بن خطاب کی راستے کے اندر ملاقات ہو گئی، ٹاکرا ہو گیا۔ تو اس نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ تلوار ہاتھ کے اندر ہے اور نیام کے اندر نہیں رکھی ہوئی، اور ظاہراً ہاتھ کے اندر لے کے بغیر نیام کے اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور جب ان کے چہرے کو دیکھا نعمان نے تو پتہ چلا کہ اس کی تیوریاں بھی چڑھی ہوئی ہیں اور بڑے غصے کے اندر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عمر خیر ہے، آج تو تلوار بھی تو نے نیام سے باہر رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ کے اندر لی ہوئی ہے، اور تیری چہرے کی تیوریاں بتا رہی ہیں کہ بڑے غصے کے اندر ہے، کس کو قتل کرنا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں۔
تو انہوں نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، پہلے تم نے اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمہارے گھر کے اندر تیری بہن، تیرا بہنوئی زید، فاطمہ، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ پہلے تو اپنے گھر کی خبر تو لے، گھر کا پتہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو عمر بن خطاب نے کہا کیا یہ واقعی اسی طرح ہے؟ میری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا میرا جو بہنوئی ہے وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو کہا چلو میں جاتا ہوں پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ اب وہیں سے راستہ تبدیل کیے ہیں اور سیدھا اپنے بہن کے دروازے پر آئے ہیں، تو اندر دروازہ بند تھا، کنڈی لگی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دونوں میاں بیوی اور ایک صحابی تھے، وہ ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے جو کچھ کے نازل ہو چکا تھا۔ عمر بن خطاب جو دروازے کے اوپر کھڑے تھے تو اس وقت کان لگا کر سنا، پتہ چلا کہ اندر کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کسی چیز کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، تو وہ جو قرآن کریم پڑھانے والے تھے قاری، وہ تو جلدی سے چھپ گئے، پتہ چلا کہ عمر بار آیا ہوا ہے۔ اور آپ کے جو بہنوئی تھے وہ ذرا بیٹھے رہے۔ بہن گئی دروازہ کھولا، تو جیسے ہی بہن نے دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب تو غصے کے اندر تھے، بہن کو مارنا شروع کر دیا لاتوں کے ساتھ، اور اسی طرح تماچوں کے ساتھ ان کو مارنا شروع کیا۔ بہنوئی آیا چھڑانے کے لیے تو ان کو مارنا شروع کر دیا، دونوں کو زخمی کر دیا، اور کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ اور مارتے مارتے جب اندر گیا، تھک گئے تو ذرا دیر بیٹھ گئے۔ پھر کہا اچھا ابھی میں دروازے کے اوپر کھڑا تھا، میں نے کان لگا کر سنا ہے تم کچھ اندر پڑھ رہے تھے، کیا تھی؟ کس چیز کی تلاوت ہو رہی تھی؟ یہ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ یہ مجھے دکھا۔ تو بہن بھائیوں کی مزاج شناس ہوتی ہیں، بھائیوں کے مزاج کو سمجھتی ہیں، تو جب انہوں نے بھائی کے ذرا مزاج کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ ویسے ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ آدمی جب غصے میں ہو اور بیوی کو یا مشیرہ کو کسی کو مار دے، بیٹی کو مار دے، بیٹے کو، تو جب آدمی مار دیتا ہے تو اس کے بعد پھر فوراً ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح دل بھی ملائم اور نرم ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی آدمی سخت کیوں نہ ہو۔ تو جب بہن کو مارا اس قدر اور ان کے جسم سے بلڈنگ ہو رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، تو اب وہ ذرا نرم بھی پڑ گئے، دل بھی نرم ہو گیا۔ تو بہن نے جب دیکھا کہ اب میرا بھائی جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں، تو پھر کہا کہ بھائی ہاں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم ایک مصحف کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن وہ جو مصحف ہے، وہ جو قرآن ہے، وہ اس قدر پاکیزہ ہے کہ بغیر طہارت کے کوئی شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور تم مسلمان نہیں ہو، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ مطہرہ بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے، وضو کرتا ہے پھر قرآن کریم کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس لحاظ سے تم مطہر نہیں ہو، غیر مطہر ہو، لہذا پہلے تمہیں طہارت حاصل کرنی پڑے گی، تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تم اس کو اٹھا سکتے ہو۔ کہا چلو میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں، گئے غسل کیا، پھر آ گئے، کہا ابھی دو مجھے، تو بہن نے آ کر پھر وہ مصحف ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ سورہ طٰہٰ قرآن کریم کا جو 16واں پارہ ہے، اس میں جو سورہ طٰہٰ ہے، اس کا یہی ابتدائی اس کا حصہ، اس کے اوپر جو ہے لکھا گیا تھا، وہ چمڑے کا ٹکڑا ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی اس زمانے کے اندر، برق تو ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا، برق تو بعد میں آ کے اندر آیا ہے، یہ برق، تو چمڑا کا ٹکڑا ہوگا، جو چیز بھی ہوگی، تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا یہ مصحف۔ تو سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی عمر بن خطاب نے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب یہاں تک پہنچے تو پھر اس مصحف کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ اپنے بہنوں کو مخاطب ہو کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، بس یہ کہنے کی دیر تھی، بہن اتنی خوش ہوئی، کہا کہ میرا بھائی تو مسلمان ہونے کو تیار ہے، اور آ کر گلے لگائے، اور اسی طرح بہنوں ہی آگے بڑھے۔ اب وہ جو قاری ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے، عمر کا نام سن کر جلدی سے چھپ گئے تھے کہ ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی جلدی سے باہر نکل کے آ گئے، سب خوش ہو گئے۔ تو آپ کے بہنوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، تو وہ قاری صاحب جو تھے وہ بھی کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، صحابی رسول تھے وہ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو دونوں صحابی رسول عمر بن خطاب کو اپنے ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم کے اندر موجود تھے۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور یہ صفا پہاڑی کے اوپر تھا مکہ میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو مخصوص کر رکھا تھا تعلیم کے لیے، سمجھے کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر ایک مدرسہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام یہاں جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات سنا کرتے تھے۔
اور یہ غیر معروف جگہ بھی تھی یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار مبارک بہت چھوٹا تھا تو وہاں صحابہ کا جمع ہونا ذرا دشوار ہوتا تھا، اور گھر والے بھی ظاہر ہے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک خالی مکان کی ضرورت تھی۔ تو یہ حضرت ارقم نے مکان دیا کہ یہ میرا مکان ہے، آپ یہاں بیٹھ جایا کریں اور صحابہ کرام کو آپ تعلیم فرمائیں۔ تو اس لحاظ سے صبح سے لے کر شام تک پھر لوگ یہاں پر جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا کرتے تھے، اور جو نئے مسلمان ہونے والے ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا، تو لہٰذا وہ ان کو بھی وہاں پر صحابہ کرام لے کر کے آ جاتے اور وہاں وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، مشہور معروف صحابی رسول ہیں، یہ بہت حسین تھے، جمیل تھے، خوبصورت تھے، تو یہ یہاں پر مسلمان ہوئے تھے دار ارقم میں۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی دار ارقم کے اندر یہ مسلمان ہوئے تھے یہ۔ تو عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں صحابہ کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ جب وہ دار ارقم کے قریب پہنچے تو وہاں سیکورٹی گارڈ تو باہر کھڑے ہوتے تھے۔ سیکورٹی گارڈ کون تھے؟ ان میں سے جو دروازے کے اوپر کھڑے تھے سرفرست، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آپ کے پیارے چچا، آپ کے رضعی بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑا عشق تھا، بڑا پیار تھا، اور یہ ہم عمر بھی تھے، یہ بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بہت پیار کرتے تھے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے ان کے واقعات کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بغیر سمجھے کہ کسی شرم کے، بغیر جھنجھلاہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال دیکھیے تو یہ سامنے یہ کھڑے تھے اور بڑے کڑیل جوان تھے یہ، اور بڑے بہادر تھے، جنگجو بھی تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، دیکھو عمر آ رہے ہیں، کچھ ڈرنے لگے، خوف کرنے لگے کہ عمر ہے، کڑیال آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ان کی جو سختی تھی دشمنی میں، وہ بھی سخت تھی اور مشہور تھی، معروف تھی۔ تو اس پر حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ ان کو آنے دو، اگر وہ عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں، اگر وہ کڑیال جوان ہے تو میں بھی کڑیال جوان ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ آئے گا اور کوئی لڑائی کی ارادہ سے آ رہا ہے، ٹاکرے کی ارادہ سے آ رہا ہے، تو میں بھی کوئی کم آدمی نہیں ہوں، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، میں اس سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوں، آنے دو اس کو۔ اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو فابیہا، بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار لے کر اسی سے اس کو میں قتل کروں گا۔ چنانچہ عمر بن خطاب ذرا قریب ہوئے تو مسلمان نے جا کر اس کو پکڑ لیا، دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا عمر بن خطاب کو، تاکہ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہوں، تو ذرا ان کو پہلے سے کنٹرول کر لیں، اور باقی جو ان کا مکالمہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر حمزہ بھی ارد گرد تھے، صحابہ کرام نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے رسول عمر بن خطاب آئے ہیں، آپ خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر سامنے بالکل نظریں جھکائے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا عمر کیسے ہو؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر آپ نے وہ جو قمیص کا سامنے والا حصہ تھا، سامنے والا کپڑا، اس کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کر یوں اپنی طرف کھینچا، اور کھینچ کر کہا عمر بول تو صحیح، کس لیے آیا ہوں؟ کہنے لگے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس الفاظ، ان الفاظ کا منہ پر آنا تھا، زبان سے نکلنا تھا۔ صحابہ کرام تو اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے اسلام لانے پر اللہ کا نعرہ بلند کیا گیا ہو۔ عمر بن خطاب کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہے کہ جن کے اسلام پر مسلمان اس قدر خوش ہوئے ہوں کہ اللہ کے عظمت کا نعرہ بلند کیا ہو۔ تو کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو یہ بلند آواز سے، زور آواز سے صحابہ کرام نعرے بھی لگا رہے تھے اور اس کے جواب بھی دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت بھی فرمائی اور مسلمان ہو گئے۔ جو علماء ریاضی دان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً صبح کا 10 بجے کا قریب کا وقت تھا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ وضو کرو، نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ نے وضو کیا، وضو کر کے اسی جگہ پہ نماز پڑھنی تھی، دار ارقم کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے، تو اسی جگہ پہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو پہلے کی طرح صحابہ کرام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے ابھی تیاری کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو ابھی چند گھنٹے پہلے مسلمان ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، وہ کبھی ناک میں پانی لیتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کبھی چہرے کو دھوتے ہیں، کبھی بازوؤں کو دھوتے ہیں، کبھی سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پاؤں کو دھوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا عمل ہے یہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پاکیزگی حاصل کر رہی ہیں، ابھی ہماری ایک عبادت ہے نماز، اس کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔
اور اسی جگہ پہ ہم اس کو پورا کریں گے، یعنی اسی مقام پر اس نماز کی ادائیگی کریں گے دار ارقم کے اندر۔ تو اس عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کے لیے تو جو سب سے بہتر مقام ہے وہ تو کعبۃ اللہ ہے، وہاں کعبہ کے ارد گرد وہاں جا کر عبادت کی جائے کہ یہاں اس مکان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ تو ہے تیری قوم کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں وہاں جانے دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کعبہ میں؟ وہ تو ہرگز ہم کو نہیں جانے دیتے، اس لیے تو ہم یہاں ایک مکان کے اندر موجود ہیں اور یہی ہماری تعلیمات بھی ہوتی ہیں اور اسی جگہ پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو تیری قوم کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے کعبہ میں، اگر کرنے دے دے تو پھر سب سے افضل جگہ تو وہی ہے نماز پڑھنے کی۔ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، وہ پہلے کے حالات ختم ہو چکے، اب عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اب میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ آج کی جو ظہر کی نماز ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہو گئی، میں دیکھوں گا کس کی ضرورت ہے، ابو جہل کی ہے، ابو لہب کی ہے، عتبہ کی ہے، شیبہ کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، ابو البختری کی ہے، تو آئیں گے اور آپ کو آ کر نماز سے روک دیں گے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے، سخت نہیں ہے کہ ایسا آ کر سکے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور جب سب نے وضو کر لیا تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں ہیں، ایک طرف عمر بن خطاب ہیں، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے کر کے گئے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کی پہلی نماز تھی جو وہاں ادا کی گئی ہے، با جماعت نماز، پہلی جماعت نماز ہے جو عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے کے بعد پڑھی گئی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے وہاں نماز ادا کی، کافر ادھر ادھر دیکھتے رہے، وہ بھی جوان تھے، کڑیل تھے، طاقتور تھے، اور بلکہ ان کا سمجھیں کہ ایک طرح کا ان کا دباؤ تھا مکے پورے کے اندر، ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، اور ہر لحاظ سے وہ بلند تھے، لیکن چونکہ عمر بن خطاب مسلمان ہو چکے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آگے بڑھتے، ان کو پتہ تھا کہ عمر کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے گا، اور جس عمر کو ہم نے بھیجا تھا قتل کرنے کے لیے وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے کسی کو ضرورت نہیں کہ آگے بڑھ کر روکتے۔ تمام مسلمان نماز ظہر وہاں ادا کی اور وہاں سے پھر دوبارہ دارالارقم کے اندر تشریف لے کر کی۔ تو یہ واقعہ تھا، پس منظر تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی اسی طرح کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، مسلمان چھپ چھپا کر وہاں سے ہجرت کی ہے، کوئی رات کو ہجرت کرتا تھا، کوئی دن کو ہجرت کرتا تھا، مال و اسباب، زمینیں، سب کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے، حتیٰ کہ بعضے تو اپنی بیویوں کو وہیں مکہ کے اندر چھوڑ آئے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب نے جب ہجرت کی ہے تو اعلان ہجرت کی ہے، آپ گئے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، تمام سرداران قریش کو آپ نے مخاطب کیا، سب جمع ہوئے، کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ عمر بن خطاب نے ہجرت کی تھی اور چھپ کر ہجرت کی تھی اور راتوں رات بھاگ گیا تھا، بزدل آدمی تھا۔ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں، میں بہادر ہوں، میں اور میں چھپ کر ہجرت کرنے والا نہیں ہوں، اعلان ہجرت کرتا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس سامان ہے، یہ میرے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، میں تیاری مکمل کر چکا ہوں، اور یہاں سے میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے رسول کے حکم پر میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ اگر تمہارے اندر ہے جرأت، اگر ہے تمہارے اندر قوت، اگر تم غیرت رکھتے ہو تو آؤ، پھر میرا راستہ روکو، آؤ اس وادی کے اندر میرے آگے آؤ اور آ کر میرا مقابلہ کرو، ابھی تمہاری بہادری کا پتہ چل جائے گا۔ اعلان آپ نے ہجرت فرمائی ہے اور سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آئے ذرا میرے آگے آئے، میرا راستہ روکے تو صحیح۔ کسی کی ضرورت نہیں کہ آگے بڑھتا، عمر بن خطاب کا راستہ روکتا، سب کے سب دیکھتے رہے، آپ نے ایک طرف سے رابطہ لیا اور پھر مدینہ کی طرف آپ پیدل چل پڑے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت فرمائی ہے، آپ کی ہجرت بلا اعلان تھی اور بہادرانہ طریقے سے آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف آپ جو ہے تشریف لے کر کی ہیں۔ جی اب آپ ذرا ہجرت کے بعد کے حالات دیکھیے۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر کے آ گئے اور مہمات، غزوات وغیرہ کی مہمات کا آغاز ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں، جنگوں میں، لڑائیوں میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ اور عظیم الشان جنگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوم الفرقان سے یاد فرمائے ہیں، یعنی غزوہ بدر جو ماہ رمضان کے اندر پیش آیا تھا، اس میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تھے تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس پر قابو پانا ہے اور اس میں ضرب و حرب کا سامان ہوگا،
وہ ان سے لوٹنا ہوگا، لینا ہوگا، قبضہ کرنا ہوگا، تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ کہیں مضبوط اور مستحکم ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دیں، اور اس کی کافی شواہد مل رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر ساتھ چلے تھے۔ ہاں، جب ایک مقام پر آپ پہنچے، پھر آپ کو خبر ملی کہ حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، کہ ابو سفیان مکہ میں پہنچ چکا، اور اسی طرح ابو جہل ہمارے مقابلہ پر مکہ سے نکل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا تھا، تو اس وقت جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رائے دینے والے تھے، تو فاروق اعظم بھی انہی رائے دینے والوں میں سے تھے۔ آپ نے بھی فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہی کہوں گا کہ آپ آگے کی طرف بڑھیے بدر کی طرف، اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے ابو جہل وغیرہ کا۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تھے، اور پھر بدر کے اندر مقابلہ ہوا، اور وہ تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ جو نہیں سنا ہے تو وہ ہمارے اس چینل کے اوپر پڑی ہوگی ویڈیو غزوہ بدر سے متعلق، تو آپ ان کو مزید جو ہے تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدر کے مقام پر پہنچے، وہاں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ اس میں حضرت عمر فاروق کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سگے ماموں، ان کے سگا ماموں تھا جس کا نام تھا عاص بن ہشام، اپنے ہاتھوں سے غزوہ بدر کے اندر اس کو قتل کیا، اپنے ماموں۔ ہاں، جب جنگ یہ ختم ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر لوٹ آئے، تو 70 آدمی کفار کے ایسے تھے جن کو قیدی بنا کر مسلمان یہاں مدینہ کے اندر لائے تھے۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیے جائے؟ آیا ان کو چھوڑ دیے جائے، یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے، یا پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے؟ تو کئی ساری اس کے اندر رجحانات بنتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیے جائے، کیونکہ ابھی نئے آغاز تھا اسلام کا، اور مسلمان بہت مالی طور پہ کمزور تھے، تو اس سے ایک طرح کی معاونت بھی ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ ہے کہ بالآخر ہیں تو ہمارے قبیلہ کے لوگ، ہمارے عزیز ہیں، اقارب ہیں، تو قریشی ہیں، تو لہٰذا ان کو قتل کرنا اچھا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو قتل کیا جائے، سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کو نہیں قتل کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب غزوہ بدر شروع ہونے والا تھا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ اعلان فرما دیا تھا کہ جہاں کہیں تم کو عباس بن عبد المطلب، میرا چچا، میرے، تو اس سے درگزر کرنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو اس بنیاد پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ بقیہ کے بارے میں عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ مسلمانوں میں سے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جتنا اس کو زیادہ قرب حاصل ہو، وہی شخص مسلمانوں میں سے وہ اس کو قتل کرے۔ مثلا حضرت علی المرتضی عقیل کو قتل کرے۔ یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھائی تھا عقیل، یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، تو اس لحاظ سے یہ مسلم بن عقیل، جن کا تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کے اندر ملتا ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے اکثر، اور ابھی ہم اس کے بعد جو ٹاپک لیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوگا۔ تو مسلم بن عقیل، جن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ اسی عقیل کے بیٹے تھے یہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ رائے دی کہ یہ جو حضرت علی المرتضی ہیں، یہ اپنے بھائی عقیل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، اور اسی طرح ہر آدمی اپنے اپنے عزیز کو، اقارب کو، جو قریبی ہو کفار میں سے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی، ان کی رائے کو لیا اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم کی پھر آیات نازل ہوئیں سورہ انفال کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا کہ اب حضرت عمر فاروق نے جو رائے دی تھی، اے پیغمبر، آپ کو اسی رائے کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اب تو جو فیصلہ کر چکے، لیکن مناسب یہی تھا کہ وہی فیصلہ ہوتا کہ ہر آدمی اپنے اپنے قریبی رشتہ دار مسلمانوں میں سے جو ہیں، وہ قریبی رشتہ دار کفار میں سے ان کو قتل کرتے۔ تو عمر کی رائے درست تھی، اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ احد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شریک تھے، اس میں شامل تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ آپ کی نگرانی کر رہے تھے،
اور آپ کو گھیرے کے اندر لیے ہوئے تھے، حصار کے اندر لیے ہوئے تھے، تو ان میں سے عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے اور اپنے حصار کے اندر لیے ہوئے تھے۔ جب یہ جنگ احد ختم ہو گئی تو اس کے بعد ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ چونکہ صحابہ کرام سامنے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذرا پیچھے بیٹھے تھے، اس وقت زخمی حالت کے اندر تھے تو نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے پھر اس کو پوچھنا پڑا کہ میں ذرا تسلی کروں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، اور ابو بکر صدیق کی کیا حالت ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، عمر فاروق زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی تسکین قلبی کے لیے وہ بار بار جو ہے سوالات کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا۔ اس نے کہا کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کوئی جواب مسلمانوں کی طرف سے نہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر عمر فاروق موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول پڑے، کہا اے اللہ کے رسول، وہ بار بار ہم کو بلا رہا ہے اور بار بار ہمارے نام لے کر وہ معلوم کر رہے کہ زندہ ہیں، یہ شہید کر دیے گئے ہیں، آپ اجازت فرما دیجیے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے، آپ جواب دیں، اجازت ہے۔ تو آپ کی اجازت ملنے پر عمر فاروق پھر بولے، ہاں اس نے پھر یوں کہا او الحبل، جب اس نے تینوں نام لیے اور جواب کوئی نہ ملا تو پھر اس نے کہا او الحبل، اے حبل تو بلند و بالا ہو، اے حبل آج تو نے کامیابی ہمیں دلا دی ہے۔ حبل دراصل ان کا ایک معبود تھا، بت تھا یہ، تو وہ اپنے اس بت کو کہہ رہا تھا، اپنے اس معبود کو کہہ رہا تھا کہ تیری وجہ سے آج ہمیں فتح ملی ہے، آج تو بلند و بالا ہو گیا ہے۔ تو عمر فاروق نے پھر اس کا جواب دیا، کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، میں خود تم سے بات کرنے والا عمر فاروق ہوں، اور سنو تو نے کہا او الحبل، میں کہتا ہوں اللہ اعلی و اجل، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ذات ہیں اور بزرگی اور برتری والی ذات ہے۔ اس پر پھر ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ تو ابو سفیان کو جنگ احد میں جواب دینے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیے کہ جب اس سے اگلے سال غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا کہ تمام یہودی اور اسی طرح تمام مکہ والے 10,000 کا مجمع تھا، تو یہ مکہ سے چلے اور آ کر مدینہ منورہ کا ان لوگوں نے آ کر گھیراؤ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چلا تو آپ نے ایک خندق کھدوائی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر۔ تو جب یہ آئے اور آ کر دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نے پورے عرب کے اندر اس طرح کا کوئی ہمیں تصور بھی نہیں آیا تھا، نہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کی خندق بھی کھودی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ خندق اتنی چوڑی تھی کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا، اور گہری اتنی تھی اگر کوئی شخص اس کے اندر گر جاتا تو باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور لمبی اس قدر تھی کہ جس جگہ سے وہاں مدینہ منورہ کے اندر دخول کا راستہ ہو سکتا تھا تو وہاں تک وہ ساری کی ساری خندق کھودی ہوئی تھی، اور بقیہ جانب سے جہاں کے خاص خطرے نہیں تھے، پہاڑی تھی، تو وہاں اس طرف کھودنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مکہ والوں نے دیکھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور کہا کہ وہ مکہ سے نکلے، اتنی لمبی بڑی فوج بھی لے کر نکلے، لیکن یہاں تو بہت دشواری ہے، مشکل ہے، ہم کیسے اس کو عبور کریں، اور کوئی راستہ نہ ملا۔ تو کئی دن تک یہ لوگ یہاں پر رہے تھے۔ آپ دیکھیے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر متعین فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ عمر تم نے اسی جگہ پر ٹھہرنا ہے، اسی مقام کے اوپر تم نے ٹھہرنا ہے، اور یہاں کا تم نے خیال رکھنا ہے کوئی دشمن یہاں سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو تمام کتابوں کے اندر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پر مقرر ہوئے، متعین ہوئے، کسی ایک کافر کی جرت نہیں تھی کہ وہاں سے خندق کو پلنگ کر اندر داخل ہو سکتا۔ اسی جگہ پر آج بھی مسجد بنا دی گئی ہے، اور اس مسجد کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزوہ بنو مصطلق کا واقعہ پیش آیا، غزوہ مصطلق، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو افسر بنا کر بھیجا تھا، اور اس میں مکمل اس کے اندر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سن 6 ہجری میں، بلکہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی غرض سے مدینہ سے نکلے تھے اور چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے، آپ غزوہ حدیبیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مکمل لیکچر ہم دے چکے ہیں شوال کے مہینے میں غالباً، تو آپ وہ تفصیل کے ساتھ اس کو سن سکتے ہیں۔
جو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے تو ان کو سننا چاہیے تاکہ پورا پس منظر پھر آپ کے قلب و اذان کے اندر بیٹھ سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے ہیں، کیونکہ جو واقعات پہلے سے بیان کر چکے ہیں تو ان کی تفصیل یہاں پر بیان نہیں کریں گے، اس طرح پھر وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کئی دن تک صحابہ کرام نے وہاں پر قیام اختیار فرمائے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عمر تم جاؤ مکہ والوں کے پاس، خصوصاً سردار مکہ ابو سفیان کے پاس، اور اسے جا کر کہو کہ ہم لوگ لڑائی کی غرض سے نہیں ہیں، ہم لوگ تمہارے ساتھ مقابلہ کی غرض سے نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں صرف آئے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے، لہٰذا ہمیں اجازت دے دو، ہم اطمینان کے ساتھ اور بغیر تمہارے ساتھ کوئی جنگ لڑے، بغیر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی لڑے، ہم یہاں سے عمرہ کریں گے اور پھر یہاں سے امن و امان کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے حکم فرمایا، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، درست ہے، لیکن تھوڑی سی میری مجبوری ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ والوں میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جس کے ساتھ میری بنتی ہو؟ ہر ایک تو میرا دشمن ہے، میں مکہ کے اندر داخل ہوں گا، کوئی ایک شخص بھی مجھے امان دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جیسے مجھے دیکھیں گے تو ان کو پرانی جو دشمنیاں تھیں میرے ساتھ وہ ساری ان کو یاد آ جائیں گی اور سارے میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس لحاظ سے ذرا میری مجبوری بنتی ہے، تو میں آپ کو ایک اور آدمی ایسا ہے کہ جس کا دشمن بھی دوست ہے، اس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزاج بہت نرم تھا، بہت نرم تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر اپنے آپ کو قتل کرانے کے لیے، اپنے آپ کو شہید کرانے کے لیے تو وہ تیار ہوئے اور انہوں نے منظور کر لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر قتل و قتال اور لڑائی کرانا منظور نہ کیا۔ بہرحال آپ دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ عثمان تم جو مکہ والوں کے پاس ان سے جا کر یہ بات کہو۔ چنانچہ عثمان گئے رضی اللہ عنہ، مکہ والوں سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ کہ آئندہ سال کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد معاہدہ بھی ہوا اور اس معاہدے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جو واپس جو ہے تشریف لے کر گئے۔ لیکن آپ دیکھیے، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور اس کے اندر کچھ شرطیں تھیں جن شرطوں کو لکھا جا رہا تھا، اور وہ شرطیں ان میں سے اکثر ایسی تھیں جو مسلمانوں کے بظاہر خلاف لگتی تھیں۔ مثلا ایک شرط اس کے اندر یہ تھی جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ستا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر وہ مکہ کے اندر چلا آتا ہے تو مکہ والے اس کو پھر مدینہ والوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص مکہ میں سے کافر تھا، مسلمان ہو کر پھر وہ مدینہ کے اندر آ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ یعنی مدینہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ میں آیا، مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ مکہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ کے اندر بھاگ گیا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے۔ تو جب یہ بات آئی، آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد بہت ہی ذرا بھاری معلوم ہوئی، تو پھر برداشت بھی نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے نبی اور سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں میں۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول، ہم بھلا ان کے سامنے دب کر ہم کیوں ان شرائط کو قبول کریں؟ آپ نے فرمایا عمر، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق ذرا پیچھے چلے، ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے، کہا ابوبکر آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شرائط ان کے سامنے بیٹھ کے قبول فرما رہے ہیں، اور وہ ایسی شرائط ہیں جو بالکل ہم دب کر ان کی شرائط کو قبول کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسی شرائط قبول نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں کہو آؤ تم میدان کے اندر آؤ، پتہ چل جائے گا تمہارے اندر کی کتنی سخت ہے۔ لیکن اس طرح دب کر شرائط کو قبول کرنا، یہ تو مجھے جو ہے سمجھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا، کہا کہ عمر یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ اچھا نہ لگتا تو ابھی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما رہی ہیں تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات گفتگو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اللہ کی وحی سے آپ بولتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہوگا تو آپ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں، اور ان شرائط کو بظاہر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں اور دب کر ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا تو اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس حکم کا نزول ہوتا ہے اسی کے اندر بہتری ہوتی ہے، اسی کے اندر خیر ہوتی ہے، اللہ کے حکم پر ہم کو راضی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بات کہی تو میرے پھر اب ذرا ٹھنڈے ہو گئے، اور مسلمان جو بقیہ تھے ان تمام کے دلوں کے اندر ذرا یہ بات ان کو زخمی کرنے والی تھی کہ ہم نے جو شرائط منظور کی ہیں ساری دبی ہوئی تھیں، دب کر ہم نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیے ہیں۔ جب یہ سارے معاملات ہو چکے اور اس کے اندر یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ اس سال تو مسلمان یہ نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، اور وہ شرائط تمام کے تمام قبول کر لی گئی، دستخط بھی اس کے اوپر کر لیے گئے، اور وہ سہیل نامی شخص تھا وہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلیں اٹھیں حلق کریں، کیونکہ وہ ہدی کا جو جانور تھا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو چونکہ وہاں مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام تھا، تو وہاں تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے، آگے تو انہوں نے جانے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں یہیں پر اپنے جو جانور ہیں ان کو قربان بھی کر لو اور اس طرح حلق بھی کرا لو، سر کے بال وغیرہ جو اترا لو، جو حاجی سر کے بال اتراتے ہیں، تو آپ اپنے جو بال ہیں سر کے وہ بھی یہیں پر اترا لو، حلق کرا لو۔ تو تمام کے تمام خاموش بیٹھے۔ پھر آپ نے فرمایا اٹھو حلق کرو اور جانوروں کو قربان کرو، پھر بھی تمام کے تمام بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ یعنی وہ جو حزن تھا، ملال تھا، دل ان کے جو زخمی ہوئے تھے مسلمانوں کے، اس وجہ سے وہ ذرا سکوت کر کے بیٹھے رہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کوئی نہ اٹھا، تو آپ ذرا محزون بھی ہوئے اور وہاں سے آپ اٹھے اور سیدھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو اس غزوے میں اور اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ ان کے حجرے کے اندر، ان کے خیمے کے اندر آپ داخل ہوئے۔ تو حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو طرف دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ذرا محزون لگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اٹھو حلق کرو اور یہ سب کے سب بیٹھے ہیں۔ تو ام سلمہ بھی سمجھ گئیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں، آپ اپنا حلق مبارک کرائیے، ابتدا آپ کیجئے، تو یہ جب آپ کو دیکھیں گے آپ کے اعصاب پھر یہ آہستہ آہستہ اٹھیں گے تو پھر وہ یہ بھی اسی کام کو لگ جائیں گے۔ دیکھیں کتنی رائے، اچھی رائے دی ہے۔ ام سلمہ نے یہ نہیں کہا وہ اللہ کے نبی آپ کی ان لوگوں نے گستاخی کر دی اور ایسی بات، تو یہ ایسا کرنا چاہیے اگر کوئی بڑا حکم دے رہا ہے اور چھوٹی اس کی بات کو کسی وجہ سے نہیں ماننا ہے، ان کو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو جب کوئی تیسرا آدمی اس تمام باتوں کو دیکھے تو اس کو اس کے اندر ایسا حل نکالنا چاہیے کہ دونوں اس کے اندر خوش رہیں، تو اکسانا نہیں چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہ تو ام سلمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ ابتدا فرمائیے، جب یہ آپ کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ بھی اسی کام کو لگ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجام کو بلایا اور آپ نے فرمایا میرا حلق کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق شروع ہونے لگا تو تمام صحابہ کرام ذرا ادھر ادھر دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، پھر آہستہ آہستہ اٹھے اور اپنے حلق کرانے شروع کیے، پھر ہدی کے جانور لے کر ان کو وہاں قربان بھی کیا۔ تو جب وہاں سے پھر واپسی کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے کے اندر پھر یہ سورہ فتح جو ہے جو 26 پارہ کے اندر ہے حامیم میں، تو یہ ساری وہاں نازل ہوئی ہے، راستہ کے اندر نازل ہوئی ہے، 26 پارہ میں حامیم میں سورہ محمد کے بعد ہے نا سورہ فتح، تو اس لحاظ سے یہ راستہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمر فاروق کو بلایا، کہا عمر ادھر ہو، پیغام بھیجا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا پیچھے تھے تو آگے بڑھے سواری پر، تو آپ نے پوری صورت ہم کو سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آج ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ کو یہ فیصلہ اتنا محبوب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متعلق ہم کو فتح قریب کی خوشخبری سنائی۔ اب اس فتح قریب سے کیا مراد ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو قریب کی فتح کی خوشخبری سناتے ہیں جو واضح فتح ہوگی، جو واضح کامیابی ہوگی، مبینہ۔ تو اس بارے میں اگرچہ مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں، بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد فتح خیبر ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ فتح خیبر فتح مکہ سے قریب تر بنتا ہے، اور وہاں بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس لحاظ سے یہی فتح خیبر مراد ہے۔ لیکن اکثر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے یہ، کیونکہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تھے اور ان لوگوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر سے متعلق فرمائے ہیں کہ یہی
جو شہر جس میں آپ کو دخول سے منع کر دیا ان لوگوں نے، یہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایسی اللہ آپ کو فتح دے گا کہ یہ سارا کا سارا شہر جو ہے یہ آپ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا اور آپ کے قبضہ اور کنٹرول کے اندر آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اس رات فتح مکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ہے تشریف لے گئے۔ ہاں جب آئندہ سال آیا تو غزوہ سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا ہے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کو نکال دیا گیا تھا اور خیبر کے اندر یہ لوگ چلے گئے تھے۔ تو جب خیبر کے اندر گئے تو وہاں ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، اور کبھی مکہ والوں کو یہ اکساتے تھے اور کبھی اور قبائل کو اکساتے تھے۔ یہ آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے غزوہ خندق، تو اس کے اندر یہ سارا کا سارا اس کے اندر جو شرارت تھی ان یہودیوں کی تھی، خاص طور پہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان کی، اور خیبر والے جو یہودی تھے ان کی اس کے اندر سازش تھی۔ یہی لوگ گئے تھے مکہ والوں کو اکسا کر لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ کا حصار کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر وہاں خیبر کے مقام پر گئے، تو وہاں کئی دن وہاں پر رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عمر، میں تمہیں ایک لشکر دیتا ہوں اور تم اس لشکر کو لے جاؤ اور پھر وہاں اس کو لے جاؤ اور وہاں جا کر ان کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر گئے اور سخت مقابلہ ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ خیبر فتح تو نہیں ہوا، البتہ یہ ہے کہ خیبر کے جو یہودی تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کمزور بہت زیادہ کر دیا تھا۔ پھر ایک آدمی ان کا ہاتھ کے اندر آ گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر ان سے اندر کے جو حالات تھے پوچھے گئے تھے تو اس نے پھر وہ صاف صاف بتلا دیے تھے، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ اور اسی غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو پہرا بھی دیا کرتے تھے، یعنی چوکیدارہ کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے فتح مکہ کا جب واقعہ پیش آیا سن 8 ہجری کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جمعیت کو لے کر وہاں مکہ کے اندر گئے۔ پورا تفصیل واقعہ ابھی ماہ رمضان کے اندر بیان کر چکے ہیں، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ وہ ہمارا لیکچر دیکھ سکتے ہیں، فتح مکہ سے متعلق یہاں پڑھا ہوگا، تقریباً کوئی گھنٹے سے زیادہ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اسی ماہ رمضان کے اندر ہم نے دیا تھا تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر وہاں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس پورے سفر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان جب مر الزہران وادی کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور جائزہ لے رہے تھے کہ یہ کون ہیں، کیا مسلمان ہیں یہ یا کوئی اور قبائل کے لوگ ہیں جو یہ یہاں پر آگ سلگائے ہوئے ہیں، تو پتہ کر چلانے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ حضرت عباس نے دیکھ لیا تو ابو سفیان سے کہا، پکڑ لیا اس کو اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ اتنے عمر فاروق کو پتہ چل گیا، عمر فاروق نے تلوار نکالی، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے پہ ابھی اس کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان جو تھا یہ سردار تھا یہ، اور آپ دیکھیں گے کہ غزوہ احد کے اندر یہی سپہ سالار تھا، غزوہ خندق کے اندر یہی سپہ سالار تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو اس میں ابو سفیان ہی تو تھا جس نے اجازت نہیں دی تھی عمرہ کرنے کی، تو اس لحاظ سے یہ سردار تھا مکہ کا، اور اسی طرح سپہ سالاری کے فرائض بھی کئی مرتبہ سر انجام یہ دے چکا تھا کفار کی جانب سے۔ تو عمر فاروق نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کو ابھی قتل کرنا ہے اور میرے حوالے اس کو کرتے تھے۔ حضرت عباس اب آگے ہیں گھوڑے کے اوپر، ابو سفیان کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، عمر فاروق پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کے، اور کہا نہیں میرے سپرد کر دو اس کو۔ اسی عالم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لیے وہ آگے چل رہے ہیں اور عمر فاروق ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسی حالت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے اندر داخل ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول دیکھیے میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں، آپ عمر کی حالت دیکھیے، یہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے جبکہ میں اس کو امان دے چکا ہوں۔ میں آپ نے فرمایا کہ عمر ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہاں تھا یہ، سارے حالات معلوم کیے، پتہ چلا کہ یہ یہاں جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، حالات دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان اب بھی تیری آنکھیں نہیں کھلیں تو مسلمان ہو جا۔ تو اس پر اس نے توقف کیا، مسلمان نہ ہوا، اولا مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا یہ، تو یہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ آپ نے فرمایا حضرت عباس کو کہ اس طرح کرو، اس کو اپنے خیمے کے اندر لے جاؤ، لیکن اس کا خاص خیال رکھنا بھاگنے نہ پائیے، اور اس کو رات اپنے پاس رکھو، اس کو سمجھاؤ، صبح کو میرے پاس اس کو لے آنا۔ چنانچہ حضرت عباس اس کو اپنے خیمے کے اندر لے گئے اور وہاں رات کو ان کو سمجھاتے رہے اور اسلام کی دعوت ان کو دیتے رہے اور سبھی باتیں ان کے سامنے رکھتے رہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، یہ تمہیں بتا دوں میں، تم بچتے نہیں ہو۔
جو تمہارے پیچھے کے حالات ہیں ذرا ان پر تم نظر دوڑاؤ تو صحیح، تم کیا کر چکے ہو ہمارے ساتھ؟ احد میں کیا تم نہیں آئے تھے؟ ہمارے 70 مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ تو تھا نا۔ اور اسی طرح غزوہ خندق کے اندر وہاں تم آئے تھے، مدینہ منورہ کا گھیراؤ تم نے کیا رکھا تھا، اس وقت سردار تو تھا نا۔ اور اسی طرح جب ہم یہاں حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے کتنے دن ہم نے یہاں پڑاؤ کیا تھا، کتنی منتیں سماجتیں کی گئی تھی، کوئی ایک بات بھی تو نہیں مانی تھی؟ تو دیکھ رہے تیرے کتنے بڑے بڑے قصور ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو درگزر کیا کہ آپ کو قتل و حکم نہیں تھا، ورنہ عمر کو دیکھ لو، عمر صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کی گردن اتار دینی چاہیے، اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اب اس کے اندر صرف ایک ہی حل ہے تیری جان بچاؤ کا کہ تو کلمہ پڑھ لے، ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ رات اس کو سمجھاتے رہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا تو پھر تشفی قلب ہو گیا، نرم اس کا دل بھی ہو گیا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، تو پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی سی بات یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اگر اس کے اوپر یوں اٹھائیں کہ دیکھیے جب ابو سفیان جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر آئے تھے اور فلاں موقع پر آئے تھے اور یہ زیادتی کی تھی وہ زیادتی کی تھی، جب ایک شخص مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں اس شخص کے، وہ سارے کے سارے اسلام حاصل کرنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ سارے منہدم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ سے پھر ان کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دی ہے، اور ہم مسلمان پھر ان کو یاد کرتے رہیں کہ دیکھو یہ ابو سفیان کے والد ہیں، یہ ابو امیر معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان، اور یزید کا دادا ہیں، یہ یزید نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، اور یہ ان کے دادا ہیں، یہ ان کا دادا بھی ایسا تھا، ان کا باپ بھی ایسا تھا۔ تو یہ ایک آدمی جو کہ برا ہو یعنی یزید، اس کی وجہ سے اس کے باپ کو برا کہا جائے، اس کے دادے کو برا کہا جائے، تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ یہ ان کی دادی کو برا کہا جائے، حضرت ہندہ کو، ٹھیک ہے اسلام سے پہلے ان کے ہیں اس طرح کے بہت سارے ان کے واقعات ہیں۔ یہ ابو سفیان تھا جس کے بارے میں کہا کہ یہ احد کے اندر بھی آیا تھا، اور اسی طرح یہ خندق کے اندر بھی آیا تھا، اور بھی کئی مقامات پر یہ آیا تھا، مسلمانوں کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ لیکن جب ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمے کو قبول کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمے کو قبول کر چکے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ان کی پھر اسلام کے اوپر ہم باتیں کریں، اور اسلام لانے کے سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو پھر ہم ذکر کرتے رہیں کہ وہ ایسے تھے فلاں موقع پر آئے تھے۔ تو بہت بری بات ہے، ایسا کرنے والا شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جو شخص مسلمان ہو گئے ہیں اب اس پر جو ہے اس کے سابقہ جو کچھ اس کے حالات تھے ان کے اوپر اب بات چیت کرنا یا ان کے اوپر کوئی گفتگو کرنا، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو ڈالنے سے مترادف ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تو جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم نے یعنی آج کے دن صبح کو مسلمان ہوئے، آج کے دن ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے اور مدینہ مکہ میں داخل ہوں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی ہونی چاہیے آپ کی طرف سے آفر کہ جس سے میں مکہ والوں کو یہ کہہ سکوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میری وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنی چھوٹ دی ہے، ایسا کوئی میرے لیے آپ حکم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے آفر یہی ہے یا تیرے لیے حکم یہی ہے کہ جو شخص تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا محض تیری وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اس میں کتنے آدمی سما سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا چلیں جو شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اپنے گھر کے اس نے کواڑ بند کر لیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان خوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے اجازت دے، میں ذرا آگے جاتا ہوں، جا کر سب کو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کوئی شخص ان کا مقابلہ نہ کرے، جو مقابلہ کرے گا باہر گلیوں کے اندر آئے گا، مسلمانوں سے ٹاکرا کرے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ پھر ابو سفیان یہ گئے تھے اور جا کر اعلان کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہوا تھا، خالد بن ولید کے ساتھ جھڑپیں ہوئی تھیں، اس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ 14-15 آدمی تھے وہ قتل بھی ہو گئے تھے کفار مکہ میں سے، لیکن یہ ہے کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ جھڑپیں تھیں یہ، تو وہ بھی خالد بن ولید کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا تو وہ مکہ میں داخل ہو گئے تھے، اور جو لڑکے وغیرہ آوارہ قسم کے گلیوں کے اندر کھڑے تھے کہ مقابلہ کریں کہ نہیں ہم داخل ہونے دیں گے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، تو ان کو جا کر بھی خالد بن ولید نے درست کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں دیکھیے ان کا کتنا عظیم کارنامہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، نیو مسلم جو ابھی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے،
تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے اور مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ تو عمر فاروق کو آپ نے حکم دیا کہ میں مردوں کو بیعت کر رہا ہوں اور تم عورتوں سے بیعت لو۔ تو عورتوں سے بیعت حضرت عمر فاروق نے لی ہے اور مردوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیعت لے رہے تھے تو اسی دوران ہندا بھی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا ہندا کو، اور نے فرمایا کہ تو ہندا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں میں ہندا ہوں۔ اور کہنے لگی کہ آپ کس چیز کی بیعت لیتے ہیں ہم سے؟ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کی بیعت ہوگی کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اس طرح جو سورہ ممتحنہ کے اخیر کے اندر آیات کے اندر چند چیزیں آئی ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر جن سے بیعت لی گئی۔ تو اس پر ہندا نے کہا کہ ہمارے جو بچے تھے ان کو تو آپ نے قتل کر دیے، وہ تو تمہارے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، پیچھے ہمارا کیا بچا ہے؟ ہم پھر مزید ان کو قتل کریں گے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق کو ہنسی آ گئی۔ جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا، تو جب وہ کوئی ایسی بات ان کے دل کو لگ جائے تو ان کو ہنسی بھی کچھ زیادہ آتی ہے۔ تو عمر فاروق بے ساختہ ہنس پڑے۔ تو یہ ہے کہ پھر بیعت لی گئی۔ عمر فاروق نے بیعت لی تھی عورتوں سے، لیکن یاد رکھیں یہ جو بیعت تھی، بیعت ایسی نہیں تھی کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھوں نے چھوا ہو۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ نامحرم عورت کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو مرد کا چھونا یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ۔ تو یہ کیسے ہوتی تھی کہ پیالہ تھا، اس کے اندر پانی لیا گیا تھا، تو ایک طرف سے جو ہے وہ انگلی مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ڈال دیتے تھے، اور عمر فاروق بھی جن عورتیں سے لے رہے تھے بیعت، تو ان کے اندر وہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے تھے، اور دوسری طرف سے عورتیں آتی تھیں اور اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتی تھیں۔ یعنی یہ پیالہ ہے نا، یہ تو عورتیں آ کر دوسری طرف سے اپنے ہاتھ کو اس میں ڈبو دیتی، اور ادھر سے حضرت عمر فاروق جن عورتوں سے لے رہے تھے تو وہ اپنا ہاتھ اس میں ڈال لیتے، یا بعض میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے فارغ ہوئے تھے عورتوں سے پھر آپ نے بیعت لینا شروع کی تو اس کے اندر بھی اسی طرح تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیتے۔ تو اس طرح پھر عورتوں سے بیعت لی گئی تھی، لیکن اس طرح بیعت نہیں ہوتی تھی کہ ہاتھ کے اندر ہاتھ کو لیا جائے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ آج بھی ہمارے جو پیر حضرات ہیں وہ بیعت لیتے ہیں تو ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ کپڑا وغیرہ ہو اس کو جو ہے ایک طرف سے پکڑ لیں اور دوسری طرف سے عورت سے کہیں کہ تم اس کو پکڑ لو، تو یہ بیعت ہے یہ۔ یا کوئی پیالہ وغیرہ ہو، برتن، اس میں پانی لے لیا جائے اور اس کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تو اپنے ہاتھ کو رکھ دے، یوں نہیں کہ ہاتھ ایک دوسرے کو چھوئیں، ہاتھ دور دور ہونے چاہیے، محض پانی جو ہے وہ ٹکرا رہا ان کے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ وغیرہ کو، تو اس طرح پھر بیعت لی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالمصافہ ان کے ساتھ جو ہے بیعت لی جائے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ۔ غیر محرم جو عورت ہے اس کے ہاتھوں کو، مرد کے ہاتھوں کا چھونا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے یہ، اور اس طرح بیعت کرنا بھی درست نہیں ہے یہ۔ تو عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ جو عورتوں سے بیعت لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ذرا فارغ ہوئے تھے، مدینہ کا رخ کرنے والے ہوں گے، اتنے میں آپ کو خبر ملی کہ یہ جو حوازن کے لوگ ہیں یہ آپ پر جو حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور حنین کے جو مقام ہے وہاں پر یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ مالک ان کا سردار تھا، تو وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کے لیے اتر آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا مجمع مکہ سے لے کر کے آئے تھے، مدینہ سے لے کر کے آئے تھے، اور 2,000 مزید اپنے ساتھ اور نوجوانوں کو لیا جس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حوازن کی طرف بڑھے ہیں۔ تو جب یہ سارا قافلہ وہاں حنین کے مقام پر پہنچا تو وہاں ذرا جھڑپیں بھی ہوئیں، لڑائی وغیرہ بھی ہوئی اس میں، بالآخر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جو ہے فتح اس میں عطا فرمائی ہے۔ تو اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ ایک مہم ایسی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بھیجا تھا، اور وہاں عمر فاروق کو بڑی کامیابی ان کو حاصل ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ واپس لوٹ کر کے آئے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف آئے ہیں، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں، اس پورے حج کے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 11 ہجری کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ دیکھیے عمر فاروق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کتنا تھا، محبت کتنی تھی۔ آپ یہ بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اتنی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تلوار آپ نے نکال لی تھی اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کا سر اتار دوں گا، میرے پیغمبر دنیا سے نہیں جا سکتے۔ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں، تکلم کرنے کے لیے گئے ہیں، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک مقام پر ان کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ کہا تم یہیں پر ٹھہرو، ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران مقرر کیا تھا، اور کہا کہ میں تورات لینے کے لیے وہاں طور پہاڑ پہ جاتا ہوں۔ تو اس طرح پھر وہ 40 دن وہاں
طور پہاڑ پر رہے تھے اور وہاں عبادت بھی کرتے رہے تھے، اور پھر ان کو کتاب ملی تھی، پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے تھے۔ تو عمر فاروق بھی اسی کے ساتھ مشابہت دے رہے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تورات لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے پاس تشریف لے گئے، دوبارہ سے پھر واپس تشریف لے کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کا سر اتار دوں گا، یعنی ان کو قلبی طور پر اس پر یقین بھی نہیں آتا تھا، اعتماد بھی نہیں ہوتا تھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے انتہائی محبت کی دلیل۔ یہ جب کسی شخص کو کسی کے ساتھ انتہائی محبت ہوتی ہے، انتہائی محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے وفات پا جانے کا انسان کو یقین نہیں ہوتا، اور یہ ہر شخص تقریباً اپنی اپنی زندگی کے اندر اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے۔ ہمارے بھی ایک ماموں تھے، بہت سب ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو جب وہ فوت ہو گئے تو کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ فوت ہو گئے، تو جب کوئی کہتا تھا نا کہ وہ فوت ہو گیا تو یہ ایک انہونی بات لگتی تھی، عجیب سی بات لگتی تھی یہ، تو وہ آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے ہوئے وہ نظر آتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ نظر آ رہے ہیں، کراچی میں رہتے تھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ کراچی کے اندر ہی ہیں، تو یقین بھی نہیں ہوتا تھا قلبی طور پہ کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ اگر انتہائی انسان کو محبت ہو، پیار ہو، تو پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوت نہیں ہوا، دنیا سے رخصت نہیں ہوا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو تقریباً کوئی 2-2.5 سال تک وہ خلیفہ رہے ہیں۔ وہ اس کے بعد جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا، اور کہا کہ عمر فاروق ہی خلیفہ ہوں گے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چند حضرات تھے جو بڑے کبار حضرات، ان کے سے مشاورت کی اور پھر عمر فاروق کا نام لکھ دیا اور کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جا کر مسجد نبوی کے اندر اعلان کر دو کہ عمر فاروق کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ تو کسی ایک نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں کوئی ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ عمر جو ہے ان کا مزاج تو بڑا تیز ہے، سخت مزاج ہے، تو ابوبکر صدیق نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا کہ عمر کی جو سختی ہے یہ نرمی کے اندر اس وقت تبدیل ہو جائے گی کہ جب خلافت کا بار، خلافت کا وزن ان کے سر پر آئے گا، کیونکہ ابھی تک ان کے اوپر کوئی خاص ذمہ داری نہیں آئی، اسی وجہ سے یہ سخت رہتے ہیں۔ جب ان کے سر کے اوپر بوجھ آئے گا نا خلافت کا، تو اس وقت ان کی یہ جو سختی ہے یہ سختی نرمی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، اور یقیناً اسی طرح تھا۔ جیسے آپ خلیفہ بنے تو آپ کو وہ والے بات نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے والے حالات نہ رہے تھے، وہ جو آپ کو ایک ایک بات کے اوپر غصہ آ جاتا تھا اور ان کا سر اتارنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے تھے، تو اس لحاظ سے پھر وہ چیز نہ رہی، پھر آپ کے اندر تحمل اور بردباری وہ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ وہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے بہت نرالا دور ہے، وہ بہت نرالا دور ہے۔ اگر کوئی عالی شان دور دیکھنا ہو اسلام کے اندر تو عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین آج بھی یورپ کے اندر لاگو ہیں۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی یورپ کے اندر ان کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین یہاں یورپ کے اندر وہ آج تک لاگو ہیں۔ جرمنی کو دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں، اس کے اندر بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو عمر فاروق کے بنائے ہوئے تھے اور وہ لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کے جو خلافت کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں چل کر ان کا تذکرہ کریں گے۔ ایک تو وقت ذرا مختصر ہے یہ، تو میں کہتا ہوں ذرا اس کو شارٹ کر لیتی ہیں۔ بیچ کے جو واقعات ہیں بہت لمبی ان کی تفصیل ہے، فتح اس کے اندر عراق بھی ہے اور فتح ایران بھی ہے، لمبی چوڑی اس کے اندر بحث بحث ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو ان کی جو فتوحات تھیں ان کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ بات کرنا چل کر کریں گے، تو انشاءاللہ کریں گے، کوئی وقت نکال کر ان فتوحات کو پھر جو ہے ان کا تذکرہ بات کے اندر کر لیں گے۔ اب آتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ ابو لولو فیروز یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یومیہ 2 درہم اس کے اوپر لاگو کیے تھے ٹیکس کے طور پر، کیونکہ اس زمانے کے اندر یوں کہا جاتا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتا تو پھر اس کو جزیہ ادا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ٹیکس وارد لاگو ہوتا تھا وہ اس کی آمد کے مطابق ہوتا تھا، جس کسی کی جتنی آمد ہوتی تھی اسی کے مطابق اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا تھا۔ تو یومیہ 2 درہم اس کے اوپر ٹیکس تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جو کہ اس کے سمجھیں کہ آقا تھے اس کے، اور یہ ان کا غلام تھا یہ، اور یہ مذہباً مجوسی تھا،
ایران کا رہنے والا تھا، ایرانی تھا یہ۔ تو ایک مرتبہ یہ شکایت لے کر عمر فاروق کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ عمر، میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ وہ زیادتی اس لحاظ سے کرتا ہے کہ مجھ سے جو ٹیکس لیتا ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ وہ عمر فاروق نے فرمایا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ کہا کہ یومیہ 2 درہم۔ ہم نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں چکیاں بناتا ہوں۔ ہم نے فرمایا کہ جو چکیاں تو بناتا ہے اس علاقے کے اندر اور تو کوئی نہیں چکیاں بنانے والا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو کام ہے وہ بہت بہت بڑا ہوا ہے، یعنی تمہاری جو انکم ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے تمہارے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے کوئی زیادہ تو نہیں ہے یہ۔ پھر عمر فاروق نے فرمایا کہ اچھا یوں کریں، کوئی ہم نے بھی کوئی چکی بنوانی ہے یہ، تو کیا کوئی ہمیں بھی چکی بنا دو گے؟ تو اس پر وہ چونکہ غضبناک بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں عمر خلیفہ وقت، میں تمہیں بھی ایک چکی بنا کر دوں گا، لیکن وہ چکی ایسی ہوگی کہ جس کی دھوم پوری دنیا کے اندر پھر ہوگی۔ عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا جب وہ جا رہا تھا، پر میں کہ یہ شخص جو جا رہا ہے تمہیں پتہ ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے کہ ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی دھوم پورے معاشرے میں ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم ابھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ سامنے جا رہا ہے یہ۔ ہم نے فرمایا نہیں، ابھی تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، محض اس نے دھمکی دی ہے۔ جب تک کوئی شخص قدم نہ اٹھائے اس سے پہلے پھر اس کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو سزا دی جا سکتی ہے؟ بہرحال وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، صبح کا وقت تھا اور خاص کوئی لائٹ تو وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، مسجد نبوی کے اندر کوئی دیے وغیرہ ہوتے تھے جس کو جلا دیتے تھے اور تھوڑی بہت کوئی لائٹ وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ بلب اور بجلی جو آج کل ہم جن سے استفادہ حاصل کر رہی ہے اس زمانے کے اندر تو نہیں تھی، یہ تو ابھی 2-250 سال پہلے کی ایجاد ہے یہ۔ تو اندھیرے کے اندر یہ شخص آیا، یہ اولول و فیروز، اور آئین آ کر جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، یعنی امام کے پیچھے والی جو جگہ تھی سیٹ، وہاں آ کر یہ بیٹھ گیا۔ یہ جیسے نماز کا وقت ہوا تو پھر یہ تمام جیسے صفیں بنائی گئی تو یہ شخص بھی کھڑا ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت ہوتی تھی کہ وہ صفوف کو سیدھا سیدھا فرمایا کرتے تھے، یہ سنت ہے یہ، تو آپ صفوف کو سیدھا فرمایا آپ نے، اور ادھر سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، تو جیسے عمر فاروق نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھے تو یہ شخص، سردیوں کا موسم تھا، اپنے اوپر چادر اس نے لی ہوئی تھی، تو یہ جلدی سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اس نے پے در پہ کئی حملے کیے۔ اس کے ہاتھ کے اندر خنجر تھا اور وہ آگ کے اس کے اندر زہر کے اندر کئی دن اس نے اس کو بھگو رکھا تھا اور کئی اس نے پے در پہ اس نے وار کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لڑک کر مسلح سے ذرا دوسری طرف زمین کے اوپر گر پڑے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ جلدی سے آگے بڑھے اور نماز کی تکمیل کی۔ مسئلہ بھی یہی ہے، اگر امام کو کوئی حدث لاحق ہو جاتا ہے، مثلا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کسی بھی وجہ سے اس کی نماز جاتی رہتی ہے تو وہ چپکے سے پھر وہ نمازیوں کے بیچ سے باہر نکل جائے گا، لیکن جو امام کے پیچھے جو شخص جو ہے کھڑا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں قدموں کو گھسیٹتے ہوئے مسلح کے اوپر آ جائے اور پھر وہیں سے اسی جگہ سے آگے جو ہے نماز کی وہ تکمیل کرائے گا۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ نے نماز کی تکمیل کریں، لیکن یہ جو اولول و فیروز تھا یہ اس نے پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی یہ صف اول کے اندر آ گیا تھا۔ تو جب اس صف اول کو یہ پھلانگنے کی کوشش کی اس نے، تو مسلمانوں کی جو صفیں تھیں اس قدر مضبوط تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے تھے کہ اس کو وہاں سے جگہ نہ ملی بھاگنے کی، جس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو مل کر اس کو کھڑا ہونا چاہیے، بیچ کے اندر کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کی جو صفیں تھیں وہ اس قدر مضبوط تھیں کہ اس قدر وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملائے ہوئے تھے کہ وہاں سے اس کو نکلنے کی، بھاگنے کی اس کو وہاں سے جرأت نہ ہو سکی، راستہ نہ مل سکا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ جو اس کا سامنے والا شخص تھا جہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اسی کو اس نے حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر دیا۔ جب وہ زخمی ہو لڑک پڑے تو وہاں سے پھر اس نے بھاگا، دوسری صف میں آ گیا، پھر وہاں سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو نہ اس کو جگہ ملی کوئی۔ دیکھیے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ایک شخص نے نماز نہیں توڑی، اور پھر وہاں اس نے کیا کیا، ایک آدمی کو حملہ کر دیا، وہ کمزور ہوا تو پھر وہاں سے یہ تیسری صف کے اندر آ گیا۔ تو اسی طرح کرتے کرتے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی اور جلدی سے نماز کی تکمیل کر لی۔ تو ادھر یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھاگ نہیں سکا، یہ آخری صف کے اندر یہ بھی پہنچا تھا، ادھر سلام بھی پھر گیا۔ جو آخری شخص کھڑا تھا نا اس کے اوپر اس نے حملہ کیا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابھی میں پکڑا جاؤں گا تو جلدی سے وہ جو خنجر
تھا اس کے ہاتھ کے اندر، جو عمر فاروق کے اوپر اس نے حملہ کیا تو وہی خنجر اپنے پیٹ کے اندر اس نے گھسو دیا، جس سے پھر یہ ہوا کہ وہیں عمر فاروق سے پہلے یہ قاتل جو تھا لولو فیروز اپنے آپ کو خنجر مار کر اس نے ہلاک کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، گھر کے اندر لے جایا گیا۔ یہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی یہ۔ اس قدر ان کو جو زخم لگے تھے گہرے تھے کہ ان کی انتڑیاں جو تھیں اندر والی یہ کٹ چکی تھیں یہ، اور غذا والے خاص طور پہ کہ جو چیز بھی آپ کھاتے تھے تو وہ پھر انتڑیوں سے باہر نکل آتی تھی، وہ جو پانی اوپر سے پلاتے تھے کہ شربت والا پلاتے تھے تو ادھر سے انتڑیوں سے باہر نکل آتا تھا، پیٹ سے باہر نکل آتا تھا۔ اس قدر پیٹ جو چاک ہو گیا تھا کیونکہ کئی مرتبہ اس نے پے در پہ حملے کیے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ 4 دن تک آپ زندہ رہے ہیں اور 1 محرم کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو 4 دن ان کے لیے تھے اس کے اندر انہوں نے خلیفہ بھی متعین کر دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آدمی بھیج کر روضہ رسول کے اندر اپنے لیے جگہ بھی مانگ لی تھی۔ وہ اس طرح کہ عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے صاحبزادے تھے ان کو بلایا، کیونکہ یہ جو طبیب تھے یہ بتا چکے تھے کہ عمر فاروق کو ان کی جو حالت ہے وہ سنبھلنے کے قابل نہیں ہے۔ آج کل کی جو ہماری جدید میڈیسن ہے، یہ میڈیکل ہے، وہ تو خیر اتنے کوئی زخم ہو تو فوراً کنٹرول کر لیتی ہے، تو اس زمانے کے اندر کوئی جدید ذرائع تو نہیں تھے یہ، تو وہ طبیب آتے تھے دیکھتے تھے حالت، کہتے تھے کہ نہیں ان کا کنٹرول کرنا اور ان کا درست ہونا وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ درست ہوا یہ، کیونکہ ریکوری ہے بہت مشکل ہے یہ۔ تو اس لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر اپنے صاحبزادے کو بلایا عبداللہ کو، اور کہا کہ حضرت اماں عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا اور ان سے کہو کہ روضہ رسول کے اندر جو تم نے اپنے لیے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے وہ جگہ آپ مجھے دے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو عبداللہ بن عمر گئے یہ پیغام لے کر، انہوں نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر فاروق کا میرے اوپر احسان ہے، اگر انہوں نے مجھ سے یہ جگہ مانگی ہے تو ان کو میں اپنی ذات کے اوپر فوقیت دیتی ہوں اور یہ جگہ میں ان کو ہبہ کرتی ہوں، ان کو جگہ دیتی ہوں میں یہ۔ عمر فاروق کا کیا احسان تھا؟ یعنی احسان تو نہیں بنتا، البتہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا فرمایا کہ ان کا میرے اوپر احسان ہے، تو وہ جو نے کہا کہ ان کا میرے اوپر احسان ہے تو وہ واقعہ کیا بنتا ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق وہ احسان کیا ہوتا ہے، وہ کیا احسان بنتا ہے، کون سا احسان تھا جس کی طرف وہ اشارہ فرما رہی تھی؟ وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی تھی اور سورہ نور کی آیات، یہ 10 آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھیں یہ، تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق ہی تھے رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے تھے اور یوں کہنے والے تھے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح کیا تھا یا اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نکاح کیا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول جو اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم مبارک کے اوپر گندی مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو آپ کا جو بستر مبارک ہے پاکیزہ اور مطہرہ آپ کا بستر ہے تو اس کے اوپر کوئی غلط عورت، گندی عورت بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو اماں عائشہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تو بہت بڑا بہتان ہے یہ، بہت بڑا بہتان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض بہتان ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کے انہی الفاظ کو قرآن کریم کا حصہ بنا کر اللہ نے اتار دیا اور سورہ نور کے اندر ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو دراصل یہ وہ الفاظ ہیں جو عمر فاروق نے اپنی زبان سے نکالے، اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنا کر آسمانوں سے ان الفاظ کو اتار دیا۔ تو یہ وہ احسان کے وہ الفاظ ہیں جو اماں عائشہ نے استعمال فرمائے تھے یہ، اور کہا کہ اسی وجہ سے میں ان کو اپنی ذات کے اوپر فوقیت دیتی ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب 1 محرم کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر اسی روضہ رسول کے اندر آپ کی ایک قبر مبارک بنی ہے، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک قبر ہے، اور ایک طرف سے قبر کی اور بھی جگہ ہے جو بچی ہوئی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ جو جگہ بچی ہوئی ہے اندر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور دجال کا پھر مقابلہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اسی روضہ رسول کے اندر کی جو ہے وہ قبر بنے گی، جگہ قبر بچی ہوئی ہے۔ تو یہ جہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، تو دراصل حضرت عائشہ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آج موجود ہے روضہ رسول ہے یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا، اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین فرمائی گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر وہ ایک جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اور میرا ابا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے، لیکن حضرت عائشہ نے وہ جگہ تو ان کو دے دی، لیکن ان کی جو قبر بنی ہے سن 56 ہجری میں جو وفات پائی ہیں انہوں نے، تو پھر ان کی قبر جنت البقیع کے اندر بنی ہے، اور آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔
تو یہ کچھ حالات تھے، کچھ پس منظر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، جس کو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں، اور بھی کافی اس میں صرف ہو گئی اسی تو خلافت سے متعلق جو واقعات تھے، بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ جو ہے بات کے اندر جو ہے چل کر کریں گے، تو اس لیے ہم نے نہیں دیے، جب وقت دی مختصر تھا یہ، تو انشاءاللہ بہت چند دن واقعات کو ہم جو ہے لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوگا، حضرت حسین کی شہادت اور ان کی جو اسباب بنی تھی ان کی شہادت کے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔